جی مصطفیٰ صاحب، یہ جو آڈیوز آج آئی ہیں سامنے ہمارے پرویز الہی صاحب کی اور ایک جج صاحب سے منسوب ہیں، درخواست یہ ہے کہ ان جج صاحب کا نام لیے بغیر کہ یہ کیسے ریکارڈنگ ہوئی اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیسے آگے بڑھنا چاہیے، کون ہے جو یہ ریکارڈ کرتا ہے اور اس کا اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک صاحب، ٹیلی فون ریکارڈنگز کی پاکستان کے اندر ایک تاریخ ہے۔ ایک الیکٹڈ حکومت شہید بی بی کی، بے نظیر بھٹو کی 96 میں، وہ اس ایلیگیشن کی وجہ سے ون آف دا ریزنز آف ڈسمسل جو تھا وہ یہ تھا، ایک کانٹروورسی اس وقت جنم لیا اس نے اور اس کو الیکٹڈ حکومت میں تھوپا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور جج صاحبان کی آڈیو ٹیپس لیک ہوتی ہوئی سنی، جس کے اندر غالباً سیف الرحمان صاحب جو اس وقت احتساب کمیشن کے ہیڈ تھے، ان کی ایک گفتگو منظر عام پر آئی۔ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں پاکستان میں، ہم سب کو علم ہے کہ یہ کیپیسٹی کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ سویلین اپریٹس کے پاس بھی یہ ایبلٹی موجود ہے۔ اس کنٹروورسی میں ابھی ہم بے شک پروگرام کے اوپر تو نام نہ لیں اور ذکر نہ کریں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایکسپلوژن ہے اور وہاں پر تمام جو گفتگو انسینسرڈ ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو سوالات کو جنم دیتی ہے وہ دو ہیں، میری نظر میں دو سوالات کو جنم دیتی ہے۔ ایک کہ جن کی ریکارڈنگ آئی، جو اگر آپ سپریم کورٹ کے کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیں جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، تو اس کا آرٹیکل 3 ہے جو کہتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ کسی بھی ریپروچ سے مبرہ ہوں گے اور ان کے کانڈکٹ کے اندر کسی قسم کی امپروپرائٹری نہیں آئے گی۔ وہ اپنا جو ڈسچارج آف فنکشنز ہیں وہ ایک ایسے طریقے سے کریں گے کہ جس کے اندر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس کے اندر میرے خیال سے سپریم کورٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں یہ دیکھے کہ کہیں امپروپرائٹری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور قطع نظر اس سے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر آنریبل سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جو ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں وہ کس قانون کے تحت کی جا رہی تھیں، کس نے کی، اور جن لوگوں نے کی، اب ظاہری بات ہے ہمارے سامنے یہ جو ریکارڈنگ آئی ہے یہ تو غالباً اس کا ایک حصہ ہے جو پرائیویٹ کانورسیشنز ہوں گی جج صاحبان کی، وہ کتنی ان کی کتنے میگا بائٹس کی کانورسیشنز ریکارڈ کر کے رکھی گئی ہوں گی، یہ کسی میں کیا جرت کہ وہ جج صاحبان کی ریکارڈنگز کریں، اس کو رکھیں، کس مقصد کے لیے؟ ظاہری بات ہے اس میں مقصد صرف اور صرف ان کو بلیک میل کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی قانون کے تحت، کسی بھی قانون کے تحت اجازت نہیں ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے اوپر ہمارے یہاں کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر اوور سائٹ کر سکے۔ پارلیمنٹ میں ایک دو دفعہ اس کے اوپر گفتگو ضرور ہوئی، لیکن کبھی بھی ہم اس عمل میں آگے بڑھ نہیں سکے۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک دفعہ بل بھی پیش کیا، لیکن جو الٹیمیٹ جو اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت، اور پھر ایک مورل کوسچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحافی، سیاستدان، ججز یہ ہمیشہ ان آڈیو ٹیپس کے وکٹمز ہوتے ہیں، تو ان کی جو یہ ریکارڈنگز ہیں یہ کیوں کی جاتی ہیں، کس کی جانب سے کی جاتی ہیں؟ آئی تھنک ٹائم ہیز کم فار دا آنریبل سپریم کورٹ ٹو لک انٹو دس میٹر آن ٹو فرنٹس۔ پہلا کہ اگر کوئی معزز جج صاحب کی طرف سے کوئی امپروپرائٹری ہوئی ہے، جو ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وہ ان کو پروسیڈ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس معاملے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ کسی کی کیا مجال کہ انٹیلیجنس ایجنسی وہ ٹیلی فون ریکارڈنگ کسی کی بھی جج صاحبان کی کریں یا کسی پاکستانی شہری کی بھی کریں بغیر کسی قانونی اپروول کے۔ یہ میرا اس کے اوپر موقف ہے۔